بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام اور میری پیاری بہنوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کی رحمتیں ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ اس مقدس گھڑی میں 5 ایسی عورتوں کا تذکرہ نہایت ضروری ہے جن کا روزہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اور صحیح سنا ہے۔ یہ 5 ایسی بد نصیب عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو شرائط کے مطابق مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی بھیانک اور ہولناک غلطی کر رہی ہوتی ہے جو ان کے تمام روزوں کی روح کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو وضو سے سحری بھی کرتی ہے، پابندی سے افطار بھی کرتی ہے اور خشوع و خضوع کا دکھاوا کرتے ہوئے تراویح بھی پڑھتی ہے، مگر ان کے باطنی اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت اور وبال بن جاتا ہے۔ اب جب کہ رمضان سامنے ہے تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ وہ کون سی مہلک غلطیاں ہیں جو روزے کی برکات کو مکمل طور پر برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں پر تقویٰ کا نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے بد اعمال انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب ترین لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس ہے جو اپنے روزے کے بدلے رب کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھی تھی، مگر افسوس کہ قیامت کے کڑے دن ان کے اپنے روزے ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، جب محشر کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر تپ رہا ہوگا، جب لوگ اپنے ہی پسینے کے سمندر میں غرق ہو رہے ہوں گے، جب ہر نفس کو صرف اپنی نجات کی فکر دامن گیر ہوگی، جب کسی کو کسی کا ذرہ برابر بھی ہوش نہیں ہوگا، جب ایک ممتا بھری ماں اپنی جگر گوشہ اولاد کو بھول جائے گی، جب سگا بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اس دن تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ تم نے رمضان میں جو روزے رکھے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تب تمہارے دل میں یہ ہولناک خیال آئے گا کہ ہائے افسوس، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے بخش کا ذریعہ بننے کے بجائے زحمت بن چکے ہیں۔ یاد رکھو کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو تمہیں جنت کے دروازے سے داخل کروا سکتا ہے، مگر یہی روزہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ وہ کون سی 5 بدقسمت عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبولیت کا شرف نہیں پائے گا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی سنگین غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے دردناک اور المناک عذاب کا سبب بنے گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو بظاہر تو روزہ دار ہیں مگر باطنی طور پر اللہ کے غضب اور قہر میں مبتلا ہو جائے گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور جہنم کے شعلوں میں جھونک دیے جائیں گے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں شامل ہو تو ابھی ہوش کے ناخن لیں اور شعبان کے ان باقی ایام میں توبہ کر لیں، کیونکہ رمضان بالکل سامنے ہے، ورنہ قیامت کے روز حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ وہ خوفناک انجام دل کے کانوں سے سنو جس کو جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دردناک عذاب سماعت کرو جس کے تصور سے ہی مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ان عورتوں کے فہرست میں شامل نہ ہو جائے جن کا روزہ رب کی رضا پانے کے بجائے لعنت اور دوری کا سبب بن جائے۔ میں نے ایک مستند کتاب میں ایک ایسا لرزہ خیز بیان پڑھا کہ میرے بدن میں کانپ جاری ہو گئی، میرا دل تڑپ اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ حقائق سن لیں، کیونکہ زندگی کی مہلت بہت کم ہے اور موت کی حقیقت بہت تلخ اور اٹل ہے۔ رمضان المبارک جیسے عظیم اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنا
ہر کلمہ گو مسلمان عورت پر فرض ہے، مگر سر افسوس کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبولیت کی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ سارا دن پیاس کی شدت برداشت کرتی ہے، بھوک کی طرف سہتی ہے، مگر وقت افطار ان کے خالی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ نیکیوں کا نور، نہ دعاؤں کی قبولیت، اور نہ ہی رب کی رحمت کا سایہ۔ ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی ان محروم عورتوں میں شامل ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو حقیقت اصلیہ بتانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر میری نصیحت یاد رکھو کہ آج سن لو، اسے کبھی بھولنا مت، اور جو جان لو اسے زندگی کی اصلاح کا حصہ بنا لینا، کیونکہ شاید یہی ایک بات کسی کا کیا پلٹ دے، شاید یہی سچائی کسی کی غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں مادی طور پر تو کوئی بھوکا پیاسا رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ ایک مردود عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جائے۔ آج میں تمہیں وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر ہر کوئی اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی کرنے لگے گا، مگر یہ سن کر اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، کیونکہ یہ حقیقت تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت مشقت کے ساتھ روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرے، مگر وہی روزہ بارگاہ الہی میں شفاعت قبولیت نہ پائے تو ذرا سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور فریب ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ خود کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ظاہری طور پر تو پابندی کرتے ہیں مگر ان کی روح روزے سے خالی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ عورتیں ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتی ہے، افطار کی لذتوں بھی سمیٹتی ہے، زبان سے نیت بھی کرتی ہے، مگر ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے قدر اور بے وقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف پیٹ بند رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی زبان، آنکھ، دل و دماغ اور سوچ کو مکمل طور پر شریعت کے حدود میں رکھنے کا نام ہے۔ مگر بعض عورتیں ایسی نادان ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ایسی خواہش باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کی ساری تپسیاں اور ثواب مٹی میں مل کر غارت ہو جاتا ہے۔ میرے رب کریم کا یہ واضح فرمان ہے کہ میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، مگر جو میرے مقرر کردہ قوانین اور احکامات کو پامال کرتا ہے اس کی کوئی بھی بندگی میرے ہاں لائق قبول نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لعن طعن سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کے ذرہ برابر حاجت نہیں۔ یعنی روزہ محض پیٹ کی قربانی نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کی درستگی، اپنی زبان کی لگام تھامنے اور اپنے قلب کو قدرتوں سے پاک کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ مگر کچھ عورتیں اس کی حرمت کی پامال کرتی ہیں اور رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح لہو میں گزار دیتی ہے۔ کیا تم وثوق سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے گھر والے ان میں شامل نہیں؟ اگر نہیں تو پھر تو توجہ سے سنو، کیونکہ میں تمہیں وہ ہولناک حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر تمہارے قدم لرزنے لگیں گے۔ آج کی کتنی ہی لڑکیاں اور خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو ڈھیر کو آگ لگا رہی ہے، جو روزے کی حالت میں ایسے شنی کام کر رہی ہے کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ان کا روحانی روزہ کب ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن موبائل فون ہاتھوں میں پکڑے سوشل میڈیا کی دلدل میں غرق رہنا، فضول ویڈیوز میں وقت ضائع کرنا، بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانا سننا، کیا یہی روزے کا تقاضا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کی جز ہے، مگر افسوس کہ آج کی جدید عورت نے اپنی حیا کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ وہ ایسے باریک اور چست لباس پہن کر کیمرے کے سامنے آتی ہے
کہ فضا میں فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اپنی اس بے باکی اور عریانیت پر فخر اظہار کرتی ہے، جس کے لاکھوں میں فالوورز ہوں۔ وہ خود کو کامیاب اور کامران سمجھتی ہے، مگر یہ وہ نہیں جانتی کہ رمضان مبارک میں ان کے یہ گناہ کئی گنا زیادہ سنگین اور غضب الہی کے پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں تو خالص عبادت کا مہینہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس میں بھی نفسانی خواہشات کی اسیر رہتی ہے۔ انہیں نہ روزے کی عظمت کا ادراک ہے، نہ قبر کی تنہائی کی فکر ہے۔ وہ بدنصیب جو دن رات فحش مواد پھیلانے میں مصروف ہے، وہ رب کی رحمت کی چھاؤں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ کیا تم بھی اس غفلت کا شکار ہو؟ کیا تم بھی نیکیوں کے خزانے کو گناہوں کی آگ میں جھونک رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو سن لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شعبان کا مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے، بہترین وقت ہے۔ اپنے قدموں کو برائیوں سے روکو، اپنی نگاہوں میں خیال آؤ، اپنے روزے کی لاج رکھو، کیونکہ جس دن تمہاری دھڑکن رک جائے گی، اس دن یہ ڈیجیٹل دنیا تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ تب صرف تمہارا عمل تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر تم نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی تو یاد رکھو، رمضان مبارک کی حرمت پامال کرنے کی وجہ سے بہت ہی کڑا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 بدبخت عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ عورت ہے جو پیٹ کا روزہ تو رکھتی ہے، مگر اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جھوٹ کی آمیزش کرتی ہے اور دوسروں کی غیبت میں لذت محسوس کرتی ہے، مٹھاس محسوس کرتی ہے۔ چغلی کھانا اس کا وتیرہ ہے۔ وہ ہر گھڑی دوسروں کی عیب جوئی میں مگن رہتی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنتی ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتی ہے اور اپنے زہریلے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں منافرت کے بیج بوتی ہے۔ ایسے عورت کے روزے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی تو ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے، اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کسی کی پگڑی اچھالی، شوہر کی نافرمانی کی یا اس کے سامنے زبان درازی کی، تو سمجھ لو کہ تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زبان سے بیزار ہے جو دوسروں کو تذلیل کرے۔ یاد رکھو، جیسے ایک قطرہ زہر پورے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی زبان کی ایک برائی پورے روزے کو ناپاک کر دیتی ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت وہ ہے جو غیبت کی عادی ہو۔ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں کے پیچھے ان کی برائی کرتی ہے، ان کا تمسخر اڑاتی ہو اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل انتہائی درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے عورت کتنا ہی بھوکا پیاسا رہے، اس کا روزہ صرف ایک بے روح جسم کا مانند رہے گا۔ قیامت کے دن ایسے عورت کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کی اس نے برائی کی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہو تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری عورت وہ ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو بے پردگی کو رواج دیتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرتی ہے، غیر محرموں کی توجہ حاصل کرنا جس کا مقصد ہوتا ہے، اور جو رمضان مبارک کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فاحش ڈراموں اور فلموں میں کھوئی ہوئی رہتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور اس کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ نمبر 4، چوتھی عورت وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے
ان سے غلط لہجے میں بات کرتی ہے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے ایسے عورت پر بند کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سارا سال روزے ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ نمبر 5، پانچواں عورت وہ ہے جو اپنے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھتی ہو۔ حسد نیے کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ جو عورت دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتی ہے اور ان کے زوال کی تمنا کرتی ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بجائے جلن سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں رمضان مبارک کے حقیقی قدر نصیب فرما، ہمارے روزوں کو ریاکاری، غیبت، جھوٹ، بے حیائی، نافرمانی اور دل کے ہر کینہ و حسد سے پاک فرما، ہمارے زبانوں کو سچائی کا عادی بنا، ہماری نگاہوں میں حیا پیدا کر، ہمارے دلوں کو اپنا ذکر عطا کر، اور ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کر جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں، بلکہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے روزے تیرے عرش تک قبولیت کا شرف پائیں اور جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو اور اصلاح نفس کا ذریعہ بنا ہو تو خدا را اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ حق بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ اپنی قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل میں سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔